السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک فرزند کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس سے ناراض ہو کر دوسرے نے پہلے والے کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کی شرمندگی اور افسوس کا بیان ہے۔ یہودی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہم ساتھیوں کو دھوکے سے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دعوت میں بلاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر اپنے حبیب کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ کرتا ہے تو ان کا منصوبہ فیل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نبیوں کے وارث اور کتاب والے ہیں، ہمیں پھر بھی ٹھکرایا گیا اور امی محمد کو نبی منتخب کیا گیا۔ اس غصے میں یہودی حسد پیدا ہوا، اسی وجہ سے یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تقوی کی بنیاد پر قبول کرتا ہے اور کچھ کو تقوی کی کمی کی بنا پر رد کرتا ہے۔ اللہ کی یہی سنت ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ناراض اور مسترد ہوئے لوگ نیکی کے حامیوں کے خلاف نفرت اور حسد پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اوپر والے دونوں واقعات میں اسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیوں مسترد کیا گیا ہے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے نیکی کے حامیوں سے حسد کرنا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا ایک گھناؤنا جرم ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے لوگوں میں مزید تعصب پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلمان اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والے ہندوستان کے فیشسٹوں کے ساتھ کچھ مسیحی برادری کے رویے اور اسرائیلی تشدد کی تعریف کرنے والے امریکیوں کی رویے، اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ برائی کے معاملے میں کون بے وقوفانہ سلوک کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء دکھائے گئے نظریات کی تصدیق کرنے والے نبی تھے۔ اللہ یہود و نصارہ سمیت تمام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی ایک تاریخ اور ورثہ ہے جو انہیں انسانی معاشرے کی معاشرتی بھلائی کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس باہمی تعاون کو آگے رکھتے ہوئے اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب یعنی صحیفہ والے کہتا ہے۔ اسلام انہیں دعوت دیتا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ جو بھی ممکن ہو اس کے ساتھ صلح کریں۔ جب صحیفہ والے اسلامی معاشرے کے ماتحت تھے، وہ ان کا سنہرا دور تھا۔ اسی کے ساتھ ہی تاریخ گواہ ہے کہ عیسائی یہودیوں کے ماتحت اور یہودی عیسائیوں کے ماتحت رہنے والے وقت ان کے لیے غم کا وقت تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مظلوموں کا تعاون اور انہیں پناہ فراہم کی ہے۔ بدقسمتی سے آج دونوں جماعت مسلم مخالف ہیں۔ ان کی آنے والی نسل بھی اسلام اور مسلم مخالف رویوں کی پیروی کرتی ہے۔ آج امریکہ، یورپی ممالک اور اسرائیل ان کی نمائندگی کرنے میں مصروف ہے۔